ایسے اب جبرائیل ایسے دیکھ رہے ہیں، بادشاہ اوپر کی جانب جا رہے ہیں، جبرائیل دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو بادشاہ خود نظر آ رہے تھے، جب بادشاہ اوپر جانے لگے تو اب بادشاہ کا چہرہ اقدس تو نظر نہیں آ رہا، اب نیچے یا تو براق نظر آ رہا ہے، یا براق کے سم نظر آ رہے ہیں، یا بادشاہ کی نالین نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھنا میں نے فرمائشیں بھی آج ایک دو ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے، اس لیے بڑی توجہ۔ ایسے اوپر جا رہے ہیں، اب یا براق کے سم نظر آ رہے ہیں یا بادشاہ کی نالین نظر آ رہی ہے۔ نیچے جو کھڑے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، سید الملائکہ ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں۔ جیسے بلند ہوئے نا میرے بادشاہ محمد کی نالین نے جبرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہاں سید الملائکہ۔ توجہ کتابت کا کچھ تو ایک آپ سید الملائکہ آتا نہیں ہے، کہا نہیں آ سکتا، کہا تو بنا نور سے، مجھے دنیا کہتی ہے میں بنی چمڑے سے، تیری حقیقت نور، میری حقیقت کوئی جان نہیں سکتا، لیکن دنیا کی نظروں نے تجھے نور یہ چمڑا دیکھا تو پھر مان جو محمد کے ساتھ مس ہو گیا چمڑے کا ہی منہ نہ ہو، اللہ کے پاس چلا گیا۔ شاباش، آپ سلامت، مولا زندگی ہو گیا، پہلی منزل طے ہو گئی۔ آپ آباد رہے میرے ساتھ، کہا محمد بادشاہ کی نالین سے۔ اب شیعہ سنی روایت کہتی ہے یہاں پہ محمد بادشاہ، بخاری صاحب پھر ایسا ہونا چاہیے نا کہ جسے کوئی رد نہ کر سکے، یا رد کرنے کے لیے اس سے بڑا لانا پڑے گا جو کہ ممکن نہیں۔ سلامت ہے، محمد نالین نہیں اتارنی، آپ کی مرضی ہے۔ اگر ماحول کی گرمی اور حبس آپ کے حواس میں سوار ہے تو میں کچھ خطبہ کہتے ہیں ایسے موقع پہ یہ گرمی آپ کو محشر کی گرمی سے بچا لے گی۔ یہ سوچ کے بیٹھنا یہ بڑی نعمت ہے یہ گرمی۔ اس وقت میں بیٹھے ہیں نا ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ محشر کی گرمی سے بچائیں، تو جو گرمی محسوس کر رہا ہے اس کو یہ سمجھنا کہ محشر کی گرمی میں تجھے یہ گرمی ایسی دے گی، اس لیے بڑی توجہ سے میرے ساتھ سفر کرنا۔ محمد اپنی نالین کے تلوے سے لگی ہوئی خاک سے میرے عرش کو منور کر، عرش ہے نور والا، محمد کی نالین کے نیچے تلوے پہ جو خاک لگی ہے وہ ظاہری ہے مٹی۔ اللہ کہہ رہا ہے تو تم بڑی آسانی سے انکار کرو گے۔ زید کسی شیعہ کی کتاب کہتے ہیں امام احمد المقری نے اپنی کتاب فتح مدال فی مدح نال میں یہ لکھا، کسی نے آج پوچھا تھا احمد بتانا یہ جو عرش پہ محمد کی نالین کو اللہ نے کہا کہ لے کے آ جا اور میرے عرش کو اپنی نالین کے تلوے پہ لگے ہوئے اس مٹی سے منور کر، اس کے پیچھے راز کیا ہے، وہ مٹی کون سی تھی؟ احمد المقری نے لکھ کے بخاری صاحب قلم توڑ دیا، کہا وہ جو مٹی تھی محمد جب معراج پہ جانے لگے تو بطول کی چوکھٹ سے ہونے گئے تھے، وہ مٹی بتا۔ آپ آباد رہو، مولا زندگی کرے، آپ سلامت رہو۔ آپ انصاف کریں، جیسے میں نے پڑھایا آپ نے ویسے تو نہ دو تو پھر اتنی ڈھیلی نہ دو۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں قبلہ، اب اسے جیسا بیٹا برا نہ منائیے گا، موسیٰ زیدی تھکے ہوا کو علی نہیں سناتا۔ کہا بادشاہ کی نالین اطہر کے تلوے پہ بطول آنا یہ ذرے لے آنا۔ اچھا اب آپ نے یہ لے کے جو اس لیے کہ تلوے پہ لگے ہوئے تھے بطول کی چوکھٹ، شاباش، ان ہاتھوں کو مولا خیرات عطا کرے۔ آپ جی ایسا جی، آپ سلامت رہے۔ بنی جو علی کے ہاتھ سے تھی تو قبلہ پھر ایک بات تو پتہ چل گئی، جو شے علی سے مس ہو جائے کم از کم اللہ سے ملنے جاتی ہے۔
کچھ کہہ دیا میں نے. آپ سلامت رہیں, آپ کی مستی میں قربان جاؤں میں. ایسے سر کھلنے پہ آپ آباد رہو. کم از کم اللہ سے ملنے جاتی, کم از کم 1400 سال ظاہری بیان کر رہا ہوں. 1400 سال سے لے کر قیامت تک کی آخری گھڑی پر صرف زیدی نہیں, زیدی سے بہت بڑے بڑے جتنے آ چکے, جتنے ہیں, جتنے آئیں گے, کائنات مل کے علی کے فضائل بیان کرتی رہے اور لوگ ہمیں یہ کہیں کہ علی علی کرتے رہتے ہیں, انہیں نہ محمد کا پتہ ہے نہ محمد کے فضائل پڑھتے ہیں. تو بخاری صاحب سے لے کے زیدی صاحب سے لے کے آغازی سے لے کے پوری بارگاہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ عالمین مل کے علی کے فضائل بیان کرے. اور زمانہ اگر کہے نا کہ محمد کے فضائل بیان کرو اور مجھے اللہ توفیق دے تو میں پر لگا کے عرش کی بلندیوں پہ جا کے ایک جملہ پڑھوں جو اس ترازو کو برابر کر دے. کائنات سے بڑا علی, وجہ اللہ, ید اللہ, عین اللہ, جفر اللہ, سدرۃ اللہ, لسان اللہ, باب اللہ, مشیت اللہ, ارادت اللہ. اتنا بڑا علی جس کی نالائن بنانے میں فخر محسوس کرے اسے محمد کہتے. آپ سلامت مل کے ساتھ سے جس کے نالائن بنانے میں فخر. زمانہ سمجھا کہاں ہے کلنا محمد کو, کہاں سمجھا زمانہ کلنا محمد کو. بس آگے تیزی سے سفر کرے. بادشاہ نالائن لے کر چلے گئے. اب میں آپ کو بڑی محنت سے دیکھیے 15-18 منٹ لگا کے آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہوں اس جملے کے لیے جو بھی کہنا تھا. اصل میں زیدی سے پوچھو تو بخاری صاحب میں تو ابھی تک تمہید کر رہا تھا اور آپ نے تمہید کو کیسے وصول کیا, مولا غازی آپ کو خیرات عطا کرے. اتنی محنت میں نے جس جملے کے لیے کہی ہے وہ میں آپ کر رہا ہوں. نالائن نے جبرائیل کو دیکھ کے کہا آتا نہیں ہے. جبرائیل نے ہاتھ جوڑ کے کہا تم محمد کے قدموں میں ہے. شاباش. جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا آخری مومن تک میرے ساتھ ہے, خدا کی قسم 12 بھی بچ جائے جلدی آگے نہیں جائے گا, کیونکہ اتنا قیمتی موتی ایسے تو تمہارے کھاسے میں نہیں ڈالوں گا. اور اگر تم نے یہ موتی لے لیا تو یہ موتی نہیں ہے. بخاری صاحب یہ علی و حسین کی بنا کی مستی کی پوری مالا بن جائے گی جسے اپنے گلے میں ڈال کے تو مستی کی تھمالے بھی ڈالتا رہے گا نا تو بھی حق ادا نہیں ہوگا. بڑی توجہ. کہا ہاتھ جوڑ کے جبرائیل نے تو محمد کی پاؤں سے مس ہے نا, کہہ سکتی ہے تیرا تکبر و فخر مجھ پہ بنتا ہے, تو محمد کے قدموں میں ہے. اب میں کیا بتاؤں, اور زمانہ جب سمجھے گا اور جو محمد کے قدموں میں ہو وہ عرش سے بلند ہو جاتا ہے تو اس کا کیا کروں جو محمد کے دوست ہے. ہائے ہائے ہائے, اور زندہ باد سلامت رہا مل کے علی حق, علی حق. آپ سلامت رہا, مولا آپ کی زندگی کرے. لے آیا میں جہاں آپ کو لانا مقصود تھا. آپ مولا غازی ان ہاتھوں کو خیرات عطا کرے, آپ کی نسلوں میں یہ ذکر جاری رہے. جو محمد کے قدموں میں ہے وہ تو عرش سے بلند ہے. ہاں, جو محمد کے قدموں میں ہے وہ تو مقام او ادنا کے قریب ہے. جو محمد کے قدموں میں ہے اس کو تو اللہ کہتا ہے ادنو منی. تو جو محمد کے دوش میں ہے وہ اس کا کیا کریں گے. ہاں, زمانہ سمجھا ہی نہیں ہے. اس دوش میں محمد کے یا علی آیا ہے یا حسین آیا ہے. کتنا بلند ہوگا وہ جو
محمد کے دوش پہ ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہاں زمانے کی فضیلت ہے سر آنکھوں پہ. کون کہتا ہے ہم صاحب کو نہیں مانتے؟ بہت مانتے ہیں. جتنا ہم مانتے ہیں اتنا کوئی نہیں مانتا. وہی توجہ رکھنا. لیکن میں کیا کروں؟ تو اپنی کتابیں لا میں اپنی کتابیں دونوں ساتھ رکھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ بلا کہ اہل بیت میں اور اصحاب میں فرق ہوتا ہے. اہل بیت محمد کی نالائن کے پیچھے سجدہ تو کر سکتا، صحابی محمد کی نالائن کے پیچھے سجدہ تو کر سکتا ہے، محمد کی دوش پہ نہیں آ سکتا. محمد کے دوش پہ صرف آئیں گے اہل بیت رسول. اور جو دوش پہ آ گیا وہ کتنا بلند ہوگا؟ جو دوش پہ آ گیا وہ کم از کم اتنا بلند ہے کہ جب ایسے کر کے پوچھا نا یا علی کہا جی مولا محمد کہاں ہو؟ کہا طوبہ سے بلند ہو. ابھی آپ کہیں تو طوبہ کی ڈالیوں کو ہلاؤ. ابھی آپ طوبہ سے بلند. اور ایک بار جب کہا نا ہاں حسین کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ بادشاہ نے کہا اللہ سے ہم کلام ہو. ہوئے 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 جملہ میرا کھا گیا. اللہ سے ہم کلام ہو. موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ طور پہ اللہ سے باتیں کرنے. موسیٰ طور پہ گئے تھے. اب اپنی مرضی ہے تو کسی محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لے طور بلند یا محمد کا دوش بلند؟ ہوئے 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 ہوئے. اگر طور پہ اللہ بات کر سکتا ہے تو محمد کے دوش پہ اللہ باتیں نہیں کرے گا، ملاقاتیں کرے گا. ایسا بلند ہوا میرا بادشاہ. کہاں ہو؟ کا کیا کہیں، سواری بن گئے. بس مجھے ایک فرمائش پوری کرنی اس لیے تیزی سے آؤ. بادشاہ سواری بن گئے. یہی کہا تھا نا مولا حسین نے سواری نہیں کہ میں ہوں نا، میں ہوں. بات آپ کی سنی ہوئی ہے لیکن میں ہمیشہ ایسی روایت کا سہارا لیتا ہوں جو نہیں نہ ہو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو نا. نئی روایت سن کے ذرا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. میں بات نہیں نکالتا ہوں، روایت وہی ہوتی ہے. توجہ رکھنا. کہا سواری کا میں ہوں. بیٹھ گئے. اب دیکھ رہے ہیں مالک حسنین. مولا حسین نے کہا نانا کہ جی کہ ان کی تو لگام بھی ہے، ان سواریوں کی لگام. اب دیکھو کیسے مولا محمد بتا رہے ہیں یہ کون. زلف پکڑی کا ہے نا تمہاری نہیں. سنیے بات یہاں تک. اب آگے زیادہ کچھ بولے. بادشاہ نے اپنی لگام دے دی نا، ایک مولا حسین اور ایک مولا حسن. تو تاریخ کی کسی پرانی کتاب کے کسی پھٹے ہوئے ورق سے بھی لکھا کہ کہیں ایسا ہوا ہو حسین ادھر موڑ رہے ہوں اور حسن ادھر موڑ رہے ہیں. مرضی ہے آپ سلامت رہے شاہ جی. ایک جہاں حسین موڑ رہے ہیں وہی حسن، جہاں حسن موڑ رہے ہیں وہی. اچھا اب ایک اور بات بتاؤ، باریک بات ہے بس، اور پھر میں اپنی اگلی منزل پہ مڑ جاؤں گا. بادشاہ حسین ایسے کر کے نانا جی ادھر. ہاں جی. اب بیٹا نانا اب ادھر. جہاں پر حسین چاہ رہے ہیں وہیں پر محمد بادشاہ تشریف لے کر جا رہے ہیں. میں بڑے ادب کے الفاظ استعمال کرنے کا عادی ہوں، میرے ساتھ رہیں. جہاں ان کی چاہت ہے بادشاہ محمد وہیں تشریف لے کر جا رہے ہیں. ایک بات تو بتاؤ، قرآن میں اللہ کہتا ہے میرا حبیب اس وقت تک کچھ کرتا ہی نہیں ہے. شاباش زندہ باد. یہ ہے مجمع مل کے آئے گا. آپ جی آپ سلامت رہے. اس وقت تک کچھ نہیں کرتا میرا حبیب جب تک میں نہ چاہوں. یعنی اب جہاں حسین موڑ رہے ہیں وہیں پہ بادشاہ جا رہے ہیں. تو اب پتا چلا اور تو کچھ ہو یا نہ ہو لیکن حسین و اللہ کی مرضی ہے. مرضی ہے. کہا ادھر مڑ جاؤ ادھر مڑ گئے. کہا ادھر مڑ گئے. حسین اس بلندی پہ سوار ہے، اس بلندی پہ سوار ہے. آگے اسلام کی ایک قداور شخصیت تشریف لائے. کہا کیا کہنے، کیا خوبصورت سواری ہے. روایت سب کی سنی ہوئی. کس کی تعریف کی؟ سواری کی. سواری کون ہے؟ ہاں
تو جو رسول خدا کی تعریف میں کہا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ نعت. نعت ہی کہتے ہیں نا. اچھا، اور بادشاہ محمد نے آگے سے کیا کہا تھا؟ بچہ بھی بتائے گا مجھے کہ سوار کتنے پیارے ہیں. تو دیکھ نا، سوار کون تھے؟ مولا حسن و حسین. تو جو حسین کی تعریف میں کہا جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ منقبت. یعنی پتا چلا شیعوں پہ فتوے نہ لگایا کر، منقبت پڑھنا محمد کی سنت ہے. منقبت بس آئیے اپنی آخری منزل کریں، منقبت پڑھیے. اور میں اس عشرے میں بھی ایک دو جگہ میں نے کہا دل ہے آپ کے ہاں آج یہاں پیغام حسین کسی ایک مذہب کا نہیں دنیا میں. حسین صدقہ کرتے ہوئے چاروں طرف موجود ان تمام لوگوں کو پیغام ہے، حسین کسی مذہب کا نہیں ہے، حسین اپنا مذہب خود ہے. آپ جیے آپ سلام. حسین اپنا مذہب خود ہے. ہاں 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 ہاں. حسین کو ماننے کے لیے ضروری نہیں ہے تو کلمہ پڑھو. بالکل ضروری نہیں ہے حسین کو ماننے کے لیے. اب میرا اگر پہلا جملہ آپ ضائع کر دیتے میں دوسرا نہ کہتا. اب کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے تسلی دیا جانی صاحب آپ آگے بڑھے، ہم آپ سے ایک قدم آگے ہیں. بڑی توجہ. حسین کو ماننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تو کلمہ پڑھ. حسین اپنا کلمہ خود ہے. حسین اپنا کلمہ، حسین کے پاس آ جا، حسین تجھے کلمہ بھی پڑھائے گا. تو حسین کے پاس آ، حسین تجھے لا الہ بھی پڑھا دے گا، الا اللہ بھی پڑھا دے گا، رسول اللہ بھی پڑھا دے گا، علی ولی اللہ بھی پڑھا دے گا. اگر تو حسین کے قریب ہے تو محمد کے قریب ہے، تو علی کے قریب ہے، تو اللہ کے قریب ہے. اگر تو حسین سے دور ہے لاکھ اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ سے دور ہے، بہت دور ہے اللہ. حسین کے قریب تو اللہ کے قریب، حسین سے دور تو اللہ سے دور. جملہ آپ نے وصول کیا. اور اس کی دلیل کے لیے بہت پہلے میں نے جملہ کہا تھا، بات یہاں آ گئی تو تیزی سے 5 سیکنڈ میں جملہ لے لو، دوہرا کے کہہ رہا ہوں. آپ کی سماعتوں سے اس کی بات کہیں نہ کہیں ضرور گزری ہوگی. بہت سال پہلے مسجدی نے ایک بات کہہ دی تھی، بالکل بھی نہیں ہے. تاریخ کی دلیل دے رہا ہوں، اور تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوتی، تاریخ مسلمان غیر مسلم بھی نہیں ہوتی. تاریخ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے. تاریخ گواہ ہے جو حسین کے قریب اسے پھر اللہ سے نعمتیں بھی ملتی ہیں، جو حسین سے دور اسے اللہ سے لعنت ملتی ہے. وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، وہ جتنے مرضی کلمے پڑھتا رہے، دلیل دو. شمر نے کلمہ پڑھا اللہ سے لعنت ملی، راہب نے کلمہ نہیں پڑھا نعمت ملے. اس کو لعنت ملی، اسے نعمت ملی. وجہ کیا؟ وجہ ہے تعظیم حسین. جس نے حسین کی تعظیم کی بس. کیونکہ موسم ایسا ہے حد سے شدید، میں نہیں چاہتا ہمیں اسے بھی بہت زیادہ انتظار نہیں کروا، جن کے لیے خاص طور پہ فرمائش بھی کی گئی. میرا مولا حسین اپنی ساری حیات طیبہ میں 2 جگہوں یا محمد کے دوش پہ سوار ہوا یا مرتجس کی زیر میں باتیں کرنے والا. خوبصورت آواز میں مرتجس باتیں کیا کرتا تھا. سے پہلے یہ جملہ کہا تھا، کان پڑی آواز نہیں سنائی دے.
میں ویسی معصومیت سے کہتا ہوں، عجیب لوگ ہو، پتھر بھی کبھی کرنا پڑتا ہے. کیا بتائیں ہم آپ کو. میں وہ وقت مجھے دیا گیا تھا وہ پورا بھی ہو گیا. آپ سلامت رکھیے. 2 دفعہ یہ جملہ ہوا، 2 دفعہ. آپ آباد رہیں. بادشاہ محمد کی گود اتھر میں مولا علی آئے. مولا علی آئے. مشہور زمانہ جملہ مولا علی نے کہا جو شیعہ سنی نے محفوظ کیا. بادشاہ محمد نے کہا تھا یا علی کچھ سناؤ، کچھ سناؤ. تو مولا علی نے جواب میں کہا تھا مالک کیا سناؤں، مولا کیا سناؤں. جملہ اب میں تقابل کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن خطابت اسی کو کہتے ہیں کہ خوبصورتی سے خوبصورت چیزوں کو آپس میں ملا دو تاکہ ذہنوں کے مختلف کھلتے ہوئے عقیدے اور معراج کا سفر کریں. محمد علی کو کہتے تھے علی کچھ سناؤ. علی جواب میں کہتے تھے کیا سناؤ. سین پر سوار ہو کے حسین نے کہا مرتضی کچھ سنا. مرتضی نے کہا مولا کیا سناؤ. مولا کیا سناؤ، بتانا کیا سناؤ. تو حسین جو کہتے تھے مرتضی سناتا تھا. ادھر حسین تلاوت کرتے تھے، ادھر مرتضی کرتا تھا. ہاں ادھر حسین تلاوت کرتے، سواری دوڑتی تھی، حسین تلاوت کرتے تھے، مرتضی کرتا تھا. جس آیت کی تلاوت حسین کرتے تھے اسی قرآن کی اسی آیت سے اگلی آیت کی تلاوت مرتضی کرتا تھا. اس سے اگلی حسین کرتے تھے وہ مرتضی کرتا تھا. اب کیا بتاؤں آپ. اور یہ آپ کا استحقاق تھا. آپ یقین مانیے یا کتنے چہرے ایسے بیٹھے ہوں گے. آغا جی بیٹھے ہیں یہاں، کافی چہرے بیٹھے ہیں، تقی بیٹھا ہے، کافی وہ کا شکر. کتنے 10-12 چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے کتنے سالوں میں مجھ سے مرتضی پہ بہت کچھ سنا ہے، لیکن جو ابھی میں نے جملے دی ہیں کہ میں نے پہلے نہیں پڑھے تھے. یہ آپ کی فرمائش ہے، بس آپ کی نظر میں یہ سناتے رہے. حسین مرتضی کو قرآن سناتا تھا، مرتضی حسین کو قرآن سناتا تھا. کیا بتائیں آپ کو. جب حسین نے تلوار کھینچی نا ذوالفقار کربلا کے میدان میں، حسین مظلوم ہے، مجبور نہیں ہے. یاد رکھنا پوری جنگ کی حسین نے، پوری جنگ کی. اور جب تلوار کھینچی ذوالفقار، تو ذوالفقار مرتضی سے ہم کلام ہوئی. ذوالفقار نے مرتضی سے کہا چل. مرتضی نے ذوالفقار سے کہا چل. اس نے کہا تو دیکھ میں کس کے ہاتھ پہ ہوں. ذوالفقار نے کہا تو دیکھ میں کس کے ہاتھ میں ہوں. مرتضی نے کہا تو دیکھ مجھ پہ سوار کون ہے. کیا بتائیں. بی بی آئیں اور سوئم کی مجلس ہے، شبی کی برآمدگی ہے. بس جہاں تک آپ ساتھ دیں میرا. بی بی پاک فضا صلوات اللہ گھر تشریف لائیں. کہا ملکہ آپ کے بابا محمد نے آپ کے بیٹے کو بڑی خوبصورت سواری تحفہ کی ہے. میں نے ایسی سواری کبھی نہیں دیکھی. کہا اچھا جاؤ. حسین کو کہے سواری لے کر گھر آئے. پیغام پہنچا، بادشاہ حسین آئے. بس میں ایک ہی بات کہوں گا عزادارو، اس سواری کی شبی کا بڑا احترام کیا کر. زمانہ ابھی تک نہیں جان سکا کہ یہ کیا شبی ہے، کیا سواری ہے. یہ وہ بی بی ہیں میری مالکن بطول بی بی جن کے آنے پہ بادشاہ محمد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. جیسے ہی مرتضی گھر آئے نا، حسین کی سواری کے استقبال کے لیے بی بی بطول اٹھ کے کھڑی ہو گئی. عجب ہو سلامت ہو. یہ عشق حسین ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں بنا پڑے جو آنکھوں سے نکل آئے نا وہ آنسو نہیں ہوتے، وہ عشق حسین ہوتا. سواری آئی، بی بی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور ایک بار مخاطب کر کے کہا میری مخدومہ نے حسین جی اماں. حسین کچھ دیر باہر جاؤ گے بیٹا.
مجھے آپ کی سواری سے کچھ باتیں کرنی ہیں، بڑی آرام سے پڑھوں گا، 5-7 منٹ پڑھنا ہے مجھے۔ سننا ذرا، مجھے آپ کی سواری سے کچھ باتیں کرنا، اور یاد رکھنا عزیزانو، خصوصاً 10 محرم کے بعد میں جب جب پڑھوں، جہاں جہاں پڑھوں، میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، حسینیوں، عزیزانو، ماتمیوں، 10 محرم کربلا ختم نہیں ہوئی، 10 محرم سے کربلا شروع ہوئی ہے۔ آپ کی ہائے کو بھی اپنے حق کے مقدمے میں لکھیں، ہائے کہہ کے رویا کرو اس وقت۔ 10 محرم کربلا شروع ہوئی ہے۔ کسی نے کہا تھا مولا سید سجاد سے، کہ مولا اتنا جو روتا ہے، شہادت تو تیرے خاندان کی میراث ہے۔ آنسو روتے روتے اچانک خون رویا، کہ انصاف نہیں کیا تو نے، شہادت میراث ہے، ماؤں بہنوں کا کھلے سرباز آئے، اجرکم اللہ۔ عام اور تج صاحب، میری مخدومہ اپنے حجرہ اقدس میں گئی، جب باہر آئی نا تو چادر میں کچھ دانے ہیں، آ کے مرتجس کو دیے، کہ کھانا مرتجس۔ مرتجس نے اپنا دہن بی بی کی چادر میں رکھا، کہ جانتا ہے یہ چادر کون سی ہے؟ کہ مخدومہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ کہ پھر مجھ بطول کا احسان تو نہیں بھولے گا؟ کہ مخدومہ حکم کرنا، ابھی جان دے دو؟ کہ نہیں، اتنا نہیں، لیکن غور سے سونا، 61 ہجری ہوگی، 10 محرم ہوگا، میرے حسین کو ایک ایک کر کے سب چھوڑ جائیں گے، تو اکیلا رہ جائے گا، اور غریب کو 1950 تیر لگیں گے، اور حسین کے بدن پہ کوئی جگہ نہیں ہوگی، میرے حسین کو آرام سے اتارنا۔ اجرکم اللہ، جزاکم الحسین۔ بس عزیزانو، کیا بتاؤں تمہیں، جب غازی زین سے اتر گیا نا، اب حسین غریب ہو گیا تھا، سب نے حسین کو یہ کہہ کے مارا ہے، پاس نہیں آئے گا، مارو حسین کو۔ اب عباس، صرف 2 سے 3 منٹ کی زحمت ہے، اب عباس نہیں آئے گا۔ جب مرتجس پہ سوار کیا تھا نا حسین کو، میرا بادشاہ باہر آیا، ایک بار دائیں بائیں دیکھ کے کہا، عباس آج حسین کو کون سوار کرے گا؟ مقتدی 7 بار پڑھتا تھا لاشا حسین عباس کا، خیمے کا در ہٹا، بی بی زینب باہرہ کے کہتی حسین، بار بی بی نے سوار کیا نا جب حسین کو، میرا بادشاہ آگے بڑھا، بی بی نے کہا حسین اگر اجازت دے زینب کچھ پوچھے، کیا پوچھنا بہن؟ زینب کا کون سوار؟ ماتم کر، ماتم کل 11 محرم، زینب کا کون سوار کرے گا؟ عزیزانو، ہو گئی کربلا، ایک ایک کر کے سب بیویوں کو، بی بی مولا سجاد ہے، ایک میری بی بی زینب ہے، سجاد نے کہا آنا بھوبی اماں میں سوار کروں، زینب نے کہا نہیں سجاد، اور جاتے ہوئے حسین تجھے میرے ذمہ لگا کے گیا ہے، اور تو میری ذمہ داری ہے، آنا میں تجھے سوار کروں۔ بی بی نے مولا سجاد کو سوار کیا، لیکن اب روک دیا فرات کی طرف، اور روتے ہوئے کہا ہے عباس، عباس مدینے سے بڑی شان سے لایا تھا، آپ بتاؤ زینب کیسے سوار ہو؟ بس آخری جملہ ہے عزیزانو، اور میرا مولا سید سجاد جس ناکے پہ سوار ہوا نا، آخری جملہ، جس ناکے پہ سوار ہوا، اس ناکے کو جنگ میں ایک ٹانگ پہ تیر لگا تھا، جنگ میں ایک ٹانگ پہ تیر لگا تھا، تیر تو نکال دیا گیا، لیکن یہ ناکہ ایک ٹانگ سے جھگڑا ہو گیا تھا، یہ جب چلتا تھا ایک طرف جھکتا تھا، اب تم کیسے برداشت کرو گے؟ ایک بار ہاتھ سینے پہ رکھنا اور معافی مانگ کے عزیزانو سے، جب میرا مولا سجاد اس ناکے پہ سوار